الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة حفت بالمكاره أو كما قال عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں خوف ہوگا اور نہ تمہیں کوئی غم ہوگا، اور کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہارے لیے خوشخبری ہے جنت کی، كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، تمہارے ایمان پر اور ایمان پر جمنے پر تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ اور جنت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ملنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام اور اکرام کے لیے ایک جگہ بنائی، اس کا نام جنت ہے۔ مزدور کی مزدوری جہاں ملے گی اس جگہ کا نام جنت ہے۔ لیکن اس جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط اور کچھ ضابطے متعین کیے ہیں۔ خوبصورت جنت ہے، نعمتیں بھری ہوئی ہیں، لذتیں بے شمار ہیں، انعامات بہت زیادہ ہیں اور لامحدود ہیں۔ تو عقل بھی کہتی ہے کہ اتنا زیادہ جب انسان کو دیا جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ محنت تو کرائی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنت حفت بالمکارہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا ہے جو انسان کے نفس پر گراں گزرتی ہے۔ ایسے عمل اور ایسے کام کرنے ہوتے ہیں جو انسان پر مشکل گزرتے ہیں، ان مشکل کاموں کے ذریعے بندہ جنت تک پہنچتا ہے۔ جیسا کہ کوئی باغ ہے اور اس باغ کے چاروں طرف کانٹوں کی باڑ ہے، تو باغ میں اگر پہنچنا ہے تو کانٹوں کے اس باڑ کو عبور کرنا پڑے گا۔ بندہ یہ سوچ کے کہ کانٹوں سے بھی گزرنا نہ پڑے اور باغ میں پہنچ جاؤں تو یہ محال ہے۔ تو جنت بھی باغ ہے اور جنت تک پہنچنے کے لیے کچھ کانٹوں کی باڑ ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا یہ آسان ہے، حج کرنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض بنائے اور جو واجبات ہیں اور نبی علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، بظاہر نہیں کرنے والوں کے لیے، ابتدائی بندوں کے لیے وہ کانٹوں کی باڑ ہی ہیں، نفس کا جی نہیں چاہتا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو اللہ پاک نے ایسے امور سے گھیر دیا کہ جو امر، جو کام انسان کے نفس پر، اس کے دل پر گراں گزرتے ہیں، شاق گزرتے ہیں، مشکل گزرتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا یہ نفس پر مشکل گزرتا ہے، روزے رکھنا مشکل گزرتا ہے، اسی طرح فرائض پر عمل کرنا یہ مشکل گزرتا ہے، واجبات پر عمل کرنا یہ مشکل گزرتا ہے، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ مشکل گزرتا ہے۔ لیکن بھائی اگر جنت کے باغ تک پہنچنا ہے تو ان کانٹوں کی باڑ کو عبور کرنا پڑے گا۔
لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عزم اور ارادہ کرے، عزم اور پختہ ارادہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کانٹوں کی اس باڑ کو اپنی مہربانی سے پھول بنا دیتے ہیں۔ عزم نہیں کرنے والوں کے لیے وہ کانٹے ہی ہیں، ارادہ نہیں کرنے والوں کے لیے یہ کانٹے ہی ہیں۔ نماز میں، مسجد میں وقت گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، بھاگ بھاگ کے آتے ہیں اور بھاگ بھاگ کے نکل جاتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم ابتدائی ہیں، ہمارے لیے یہ پھول نہیں بنے، کیونکہ ہم نے ارادہ اللہ کے سامنے ظاہر ہی نہیں کیا ہے۔ ارادہ ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ آپ کی بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ایگزام کا وقت ہے جی، محنت کر رہے ہو، بغیر محنت کے کامیاب ہونا چاہو گے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے نا۔ تو اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آپ 12 گھنٹے محنت کر رہے ہو، جس کامیابی کے بعد میں پھر ناکامی کا ڈر، پھر اگلا ایگزام، پھر محنت کرو، پھر اس سے اگلا ایگزام، پھر محنت کرو۔ تو ہر کامیابی کے پیچھے ناکامی کھڑی ہے، لیکن وہ جو کامیابی ہے جنت کی شکل میں، اس کامیابی کے پیچھے ناکامی نہیں ہے۔ ایک بار کامیابی نے آپ کا استقبال کر لیا اور آپ کامیاب ہو گئے اپنے عزم سے، اپنے ارادے سے اور اپنے عمل سے، تو پھر جب اللہ کی نظر میں ایک مرتبہ کامیاب ہو گئے تو پھر ناکامی نہیں ہوتی۔ جو بندہ اللہ کی نظر میں ایک بار کامیاب ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ناکام، واقعات کو پڑھ کر تو بہت زیادہ امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ، کہ اس راستے کی کامیابی اللہ نے بہت آسان بنائی ہے۔ جتنی محنت آپ دنیا کے میدان میں کر رہے ہیں، اس کا 10واں حصہ بھی اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ کامیاب ہوتے ہیں۔ پڑھ کر بھی حیرانی ہوئی، آپ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ اللہ پاک مہربان کتنے ہیں۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، 40 سال تک محتمم رہے۔ حضرت کے خطبات میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن 2 بندے ایمان والے ہوں گے مگر عملوں کی کمی ہوگی، تو عملوں کی کمی کی وجہ سے دونوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، ناکام، جاؤ جہنم میں۔ تو اب یہ دونوں نوجوان جہنم کی طرف چلے گئے۔ حضرت حکیم الاسلام نے نقل فرمایا کہ ایک نوجوان تو جہنم کی طرف دوڑ لگائے گا، تیز دوڑے گا، اور دوسرا نوجوان چند قدم چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا اللہ کی طرف، پھر چند قدم چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ تو وہ جو دوڑ لگانے والا بندہ ہے، جب وہ جہنم کے دہانے پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آواز لگائیں گے، اسے روکیں گے، میرے بندے تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا، تجھے جہنم میں جانے کی اتنی جلدی ہے، اتنا تیز دوڑ رہا ہے؟ تو نوجوان آگے سے کہے گا یا اللہ، دنیا میں 50-60 سال کی عمر آپ نے دی، وہاں کبھی آپ کا حکم نہیں مانا، تو یہاں سوچا کہ ایک بار تو اپنے اللہ کا حکم مان لو۔ دوسرے سے کہیں گے تو پیچھے مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ پاک، میں نے تیری رحمتوں کے بڑے تذکرے سنے ہیں، میں نے تیری رحمتوں کے بڑے تذکرے سنے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اللہ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی تھی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا، بہت مشہور، بخاری شریف کے اندر ہے۔ قرآن کے بعد سب سے مشہور کتاب ہے بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے، بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اس عمل پر اللہ پاک نے اس کی مغفرت کر دی۔ کتنا مہربان ہے۔
اے اللہ تیری رحمتوں کے بڑے تذکرے دنیا میں سنے، اب جب آپ نے کہا جاؤ جہنم میں تو ٹھیک ہے چل دیا کیونکہ آپ کا حکم تھا، مگر امید تھی آپ کی رحمت سے، آپ کو پیچھے مڑ مڑ کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے اچھا چلو تمہیں امید پہ معاف کرتے ہیں اور تمہیں فرما برداری پہ معاف کرتے ہیں، دونوں جنت میں جاؤ۔ جس کے پاس رحمتوں کے اتنے خزانے ہو، اس کے لیے وقت گزارنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اسے وقت دینا، اس کے سامنے سجدے کرنا، اس کے سامنے جھک جانا۔ بتاؤ آپ خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے عزت ملتی ہے کہ ذلت؟ اور اللہ کے سامنے جھکنے سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اور پھر بھی اس کے سامنے جھکنا نہیں آیا۔ بچپن گزر گیا، لڑکپن گزر گیا، جوانی آ گئی، ابھی بھی بیزاری نہیں ہے دنیا سے، دنیا جہان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو مقارے میں چھپا رکھا ہے، وہ کام جو نفس پر گرا گزرتے ہیں، لیکن جب آپ نے عزم کیا، ارادہ کیا، آپ نے قدم بڑھا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان مشکل کاموں کو جو کانٹے نظر آ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو پھول بنا کر آسان کر دیتے ہیں، پھر نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو بندے 5 وقت کے نمازی ہیں، جیسے ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ پھول بن گئے نا جی۔ ایک نوجوان ہے، شادی ہو گئی، اللہ پاک نے اس کے لیے بھی کانٹوں کو پھول بنا دیا، شادی ہو گئی، دلہن گھر میں ہے، اور شب زفاف پہلی رات، کتنا انتظار ہوتا ہے دونوں کو، اور کیسے کیسے خیالات ہوتے ہیں، اور کیسے اندر محبتوں کا طوفان ہوتا ہے۔ اب یہ نوجوان اللہ سے پیار کرنے والا شب زفاف میں بیوی کے پاس گیا، اور وہاں جا کے السلام علیکم، خیر خیریت ہوئی۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ سنت کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی شروع کریں تاکہ ہماری ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کر دے۔ بیوی نے کہا بہت اچھا، تو کہتا ہے 2 رکعت سے شروع کرتے ہیں، 2 رکعت تم پڑھو، 2 رکعت میں پڑھتا ہوں۔ اس شادی سے پہلے تو اکیلی زندگی ہے نا، انفرادی، شادی کے بعد اجتماعی زندگی ہے، تو وہاں سے ابتدا سنت سے کرتے ہیں، تو سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، زندگی میں برکتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، پرسکون زندگی گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دیں گے، وہاں جھگڑے نہیں ہوں گے، وہاں انتشار نہیں ہوگا، وہاں دلوں میں میل نہیں ہوگا، وہاں پاؤں کھچائی نہیں ہوگی، وہاں کمیاں تلاش نہیں کی جائیں گی، پھر اس گھر کے اندر بے دینی نہیں ہوگی، پھر اس گھر کے اندر جو بچے آئیں گے وہ ماں باپ پر بوجھ نہیں بنیں گے، وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، کیونکہ ازدواجی زندگی کی شروعات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو نوجوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کا عاشق، اللہ سے محبت کرنے والا کہتا ہے کہ چلے ہم ازدواجی زندگی کی شروعات کرتے ہیں سنت سے، ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ بیوی نے بھی نیت باندھ لی اور شوہر نے بھی نیت باندھ لی، اور یہ بندہ حافظ قرآن، اور ایسا حافظ قرآن کوئی تو ہمارے جیسا، مگر وہ تو عاشق قرآن۔ عاشق قرآن بھی ہر بندہ نہیں ہوتا، وہ عاشق قرآن، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والا۔ بیوی نے نیت باندھی اور 2 رکعت جلدی سے مکمل کر لی، لیکن اس دلہے نے نیت باندھی تو حافظ قرآن تھا، اس کو تو قرآن کا چسکا تھا، اسے تو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا تھا، اس نے نیت باندھ کے جو قرات شروع کی ہے، قرآن پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا، رات مکمل ہو گئی، پتہ تب چلا جب مؤذن صاحب نے فجر کی اذان کہہ دی، جلدی سے لیے نماز مکمل۔ تو بیوی انتظار کر رہی تھی، اب وہ کہتی ہے کہ خود بھی تھکے مجھے بھی تھکائی، اللہ کے بندے اگر نماز ہی پڑھنی تھی تو آپ بتا دیتے میں سو جاتی، اب نئی نویلی دلہن کیسے سو جائے، انتظار تو کرنا تھا۔
تو آپ بھی تھکے، مجھے بھی تھکایا، آپ مصلے پہ تھکے اور مجھے بستر پہ تھکایا۔ تو نوجوان کہتا ہے اللہ کی بندی مجھے معاف کر دینا۔ اللہ کی قسم جب مصلے پہ نیت باندھ کے کھڑا ہوا اور میں نے اللہ کا قرآن شروع کیا، اللہ گواہ ہے، خدا کی قسم مجھے یاد نہیں رہا کہ آج میری شادی ہوئی۔ اللہ کرے کوئی رات ہماری زندگی میں ایسی آ جائے کہ ہم بھی بھول جائیں ما سوا اللہ کو۔ تو اب بتاؤ میرے لیے رات میں پوری رات مصلے پہ کاٹنا کتنا مشکل، آپ کے لیے کتنا مشکل؟ کانٹوں کی باڑ ہے کہ نہیں؟ لیکن اس نوجوان کے لیے ان کانٹوں کو اللہ پاک نے پھول بنایا کہ نہیں بنایا؟ کس چیز سے بنایا؟ عزم اور ارادے سے۔ اس نے عزم اور ارادہ کر کے اللہ کی طرف قدم بڑھایا، اللہ نے آسان کر دیا، اللہ نے آسان کر دیا۔ اور سنیں، ایک اور دلہن بنی، اور یہ بھی اللہ سے محبت کرنے والی، اللہ کی شان، گھر والوں نے میک اپ چڑھا دیا۔ جیسے آج کل ماحول ہے، میک اپ بیوٹی پارلر لے کے جاتے ہیں، 20-20 ہزار، 30-30 ہزار، 50-50 ہزار روپے کا میک اپ۔ پھر ہم نے سنا کہ اس کو اتروانے کے لیے بھی 5-10 ہزار روپے لگتے ہیں، واللہ عالم۔ تو یہ پیسہ جو میک اپ میں لگائی تو ضائع ہے، اور نکاح پڑھانے والا جو حرام کو حلال کر رہا ہے اس کو کیا دیا؟ تو اس کا میک اپ ہوا۔ دیندار بچی تھی، میک اپ کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر گھر کی خواتین نے زبردستی کی تو وہ تیار ہو گئی، اب وہ میک اپ ہو گیا، نکاح کا وقت ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی کا وقت آ گیا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ اب اس اللہ کی بندی کے دل میں ایک دم خیال آیا کہ میں نے تو نماز قضا نہیں کی، میں جب سے نماز پڑھ رہی ہوں الحمدللہ میری نماز مکمل پڑھتی ہوں اور وقت کے ساتھ میں پڑھتی ہوں، تو نماز کا وقت ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، وضو ہے نہیں، تو نماز کو قضا کروں کہ میک اپ کو قربان کروں؟ آج کی لڑکی کیا کرتی؟ بگڑے ہوئے معاشرے کی، چاہے اچھے گھر کی بھی لڑکی ہوتی، میں نہیں کہتا کہ بگڑی ہوئی، بگڑے ہوئے معاشرے کی اچھی بچی بھی اگر ہوتی تو کیا کرتی؟ وہ نماز کو قربان کرتی، میک اپ کو بچاتی، اور اگر وہ ارادہ بھی کرتی میک اپ کو اتارنے کا اور نماز کو وضو کرنے کا تو گھر کی عورتیں پڑھنے دیتی۔ مگر اس اللہ کی بندی نے رخصتی کے وقت میں کہا کہ نماز قضا ہو جائے گی، میں نے نماز پڑھنا ہے۔ خواتین نے کہا کہ آپ کا جو میک اپ یہ ہوا ہے اتنا مہنگا، یہ خراب ہو جائے گا، کہ ہو جانے دیں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میں اس معمولی سے میک اپ کے لیے نماز کو قضا نہیں کر سکتی، نماز ضائع نہیں کر سکتی، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ اللہ ایک نماز کے قضا ہونے پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھئی ایک حکم بھی اگر ٹوٹتا ہے تو ناراض ہوتا ہے نا بندہ، باپ نے حکم دیا آپ نے توڑ دیا تو ابا ناراض ہو جاتے ہیں، تو ایک نماز کے چھوٹنے پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو میں نے کیوں اللہ کو ناراض کرنا ہے؟ یہ میک اپ تو پھر بھی اترنا ہی ہے۔ تو اس اللہ کی بندی نے کسی کی بات نہیں سنی، وہ گئی اور اس نے وضو کیا اور میک اپ اتر گیا، اور وضو کرنے کے بعد اس نے وہیں نماز پڑھی۔ اللہ کی شان، آئی قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی۔ اس کی قضا کا وقت تھا، اس کی موت کا وقت تھا۔ جب وہ مصلی پر نماز پڑھنے آئی اور اس نے نماز شروع کی تو پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں اس نے سر رکھا، اس کی روح پرواز کر گئی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وقت متعین تھا، وقت متعین تھا، اگر وہ نماز نہ پڑھ کے نماز کو قربان کر دیتی تو پھر رخصت ہوتی ہوتی مر جاتی، سجدوں کی موت ملتی۔ سجدے کی موت اس لیے ملی کہ اس نے عزم کیا، ارادہ کیا، تو اللہ پاک نے اس کے لیے سجدے کی موت کو آسان کر دیا۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جنت کے ارد گرد ایسے عملوں کو، ایسے کاموں کو، ایسی چیزوں کو رکھ دیا، جنت کو گھیر دیا ان چیزوں سے، جو چیزیں، جو اعمال انسان کے نفس پر مشکل گزرتے ہیں، مگر یہ ان بندوں پر مشکل گزرتے ہیں
جو ارادے کے کچے ہوتے ہیں. اگر ارادے کے پکے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ہم تک پہنچنے کے لیے، ہمیں ڈھونڈنے کے لیے، ہمیں پانے کے لیے، ہماری معرفت حاصل کرنے کے لیے، محبت حاصل کرنے کے لیے، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستے پر ان کو ہاتھ پکڑ کے چلا دیتے ہیں، منزل تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ انہیں مل جاتے ہیں. اللہ انہیں اتنی قیمتی جنت بغیر مشقت کے مل جائے گی، بغیر محنت اور بغیر مجاہدوں کے مل جائے گی. ایک چیز تو یہ ہے کہ ابتدائی بندوں کے لیے یہ اعمال کانٹوں کی باڑ کی جیسے ہوتے ہیں. دوسرا، کچھ عمل ایسے ہیں کہ انسان کا نفس انہیں کرنا چاہتا ہے مگر پابندی ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. تو ابتداً یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بھائی نظر کی حفاظت کرو تو کانٹوں کی باڑ لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ آپ کان کی حفاظت کرو، آپ اپنی زبان کی حفاظت کرو، آپ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، آپ شرمگاہ کی حفاظت کرو، آپ اپنے دماغ کی حفاظت کرو. تو ابتداءً یہ مشکل ہے، لیکن جب بندہ نیک صحبت میں پہنچتا ہے، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے نیک بننے کا، تو اس کے لیے نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت اور کانوں کی حفاظت اور پیٹ کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت اور دماغ کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اس امت میں بعض افراد ایسے ہوئے ہیں کہ بائیں طرف جو فرشتہ ہوتا ہے نا، گناہ لکھنے والا، یہ فرشتہ ایسے بندے ہوئے ہیں استقلال والے، استقامت والے، عزم اور ارادے کے پختہ، پکے ارادے والے اور عزم بالجزم رکھنے والے اپنے اندر. ایسے بندے گزرے ہیں کہ اس فرشتے کو، بائیں طرف رہنے والے فرشتے کو 40 سال انتظار کرنا پڑا ہے، کوئی گناہ لکھنے کو نہیں ملا. 40 سال. ہمارا کوئی دن ہے، ہماری کوئی رات ہے، ہماری کوئی صبح ہے، ہماری کوئی شام ہے، کوئی خلوت، کوئی جلوت، کوئی سفر، کوئی حضر، ایک دن پیش نہیں کر سکتے. کیسے اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ کیا کرنے بھیجا تھا اور کیا کر رہے ہیں، کیا کمانے بھیجا تھا اور کیا کما رہے ہیں. تھوڑا ارادہ کریں. اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کرتی ہے، اور جب آپ ارادہ کریں گے اللہ آسان کریں گے. پھر نماز کے چھوٹنے پر نہیں، تکبیر اولیٰ کے چھوٹنے پر آپ روئیں گے. جس دن تکبیر اولیٰ کے چھوٹنے پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسی دن آپ سمجھ لینا کہ آپ کو اللہ سے پیار ہو گیا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ کسی جلسے میں تھے، اسٹیج سے اترنے لگے، مجمع بڑا تھا، نماز شروع ہو گئی تو لوگوں کو چیرتے جب مسجد میں پہنچے تو آپ کی تکبیر اولیٰ نکل گئی تھی. شاگردوں نے دیکھا کہ نماز کے بعد بچوں کی طرح ہسکیوں سے رو رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ آج 20 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی. یہ بھی انسان تھے ہمارے جیسے، بیوی بچوں والے، ضرورتوں والے، ان کے پیچھے بھی پیٹ تھا اور ذمہ داریوں کا بوجھ تھا. کیا نماز رکاوٹ بنتی ہے؟ آپ اپنے آپ سے سوال کرو، کیا ترقی کے راستے میں نماز رکاوٹ بنتی ہے یا مددگار بنتی ہے؟ آپ کی تعلیم کے میدان میں نماز رکاوٹ بنتی ہے یا مددگار بنتی ہے؟ خدا کی قسم مددگار بنتی ہے، خدا کی قسم مددگار بنتی ہے. آپ نمازوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرو، آپ گناہوں سے بچنے کے ساتھ تعلیم حاصل کرو. آنکھوں کا پردہ، کانوں کا پردہ، دماغ کا پردہ، دل کا پردہ، پیٹ کا پردہ، شرمگاہ کا پردہ. جب گناہ کا خیال آئے تو وہ پردہ جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، ایمان والا پردہ، اس پردے کو استعمال کر کے گناہ سے عین موقع میں بچا کریں.
حدیث پاک میں ارشاد فرمایا میرے اور آپ کے آقا کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب نوجوان کے سامنے کہیں موقع ہوتا ہے بد نظری کرنے کا تو اس موقع پر جب وہ اپنی نظر کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے نمبر 1 ایمان کی لذت عطا فرماتے ہیں، اور نمبر 2 اس موقع پر چلتے چلتے یہ بندہ اس کے بدلے میں اگر کوئی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کتنا بہترین وعدہ ہے، کھو دیا تھوڑے سے مزے کے لیے، آنکھوں کا چسکا، گناہ بے لذت، کیا ہاتھ آیا تھا کہ ایمان کی لذت کو گنوا دیا؟ کیا ہاتھ آیا تھا کہ ایک مقبول دعا کو گنوا دیا؟ اسی موقع پر نظر کو بچا لیتے، اچانک پڑ گئی جھکا لیتے، برا خیال آیا اس کو نکال دیتے، اچھا خیال لے آتے، تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت عطا فرما دیتے، اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتے۔ مگر یہ کیا؟ یہ کانٹوں کی باڑ اس لیے ہے کہ ہم نے ارادہ بھی نہیں کیا ہے۔ یہ کانٹوں کی باڑ اس لیے ہے کہ ہم نے ارادہ بھی نہیں کیا ہے۔ اگر ہم ارادہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیتے، اور نوجوانوں کے لیے تو خاص مدد ہوتی ہے اللہ پاک کی، خاص مدد۔ وہ نوجوانی تھے اصحاب کہف والے، 6-7 بندے بادشاہ سے بیزار ہو کے اور مذہب سے بیزار ہو کے نکل گئے، اور اللہ پاک نے انہیں غار میں سلا دیا، اور 300 سال تک سلایا، 300 سال، اور جب اٹھایا تو وہ جو کافر بادشاہ تھا اسے بھی مار دیا، اور اس کی ساری رعایا بھی مر گئی۔ پھر جب وہ اٹھے تو نیا بادشاہ تھا، وہ ایمان والا تھا جی، اللہ سے محبت کا اعلان کیا اور غیر اللہ سے بیزاری کا اعلان کیا، تو اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی۔ 300 سال تک کوئی سوتا ہے؟ وہ سوتے رہے اور اللہ تعالیٰ جاگ کے ان کی حفاظت کرتے رہے۔ غار کے اندر کوئی شیر نہیں گیا، کوئی وحشی جانور نہیں گیا، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں گیا، کوئی بچھو نہیں گیا، کوئی سانپ نہیں گیا۔ غار کے دہانے پر کوئی اوپر سے پتھر لڑک جاتا، غار بند ہو جاتی، کچھ اللہ حفاظت کر رہے تھے۔ 300 سال تک سلایا، بھوک نہیں لگی، بھوک لگ جاتی اٹھ جاتے۔ کس نے ان کی بھوک کو روکا؟ پیاس کو کس نے روکا؟ پاخانے پیشاب کی حاجت نہیں ہوئی، کس نے روکا؟ اللہ فرماتے ہیں سورج نکلتا تھا، ہم نے سورج کو کہا خبردار دائیں اور بائیں سے ہو کے نکل جانا، میرے ولی سو رہے ہیں، تیری شعاعیں، تیری گرمی میرے ولیوں پر پڑھ کر انہیں نہ جلا دے۔ سورج کو بھی دائیں بائیں کر دیا۔ کتنا پیار کیا اللہ پاک نے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کروٹیں اللہ کہتے ہیں ہم بدلتے رہے۔ اے اللہ تیرا پیار، جب ہم بچے تھے مائیں کروٹیں بدلتی تھی، اور وہاں وہ اللہ تیرے ولی ہے، غار میں لیٹے ہیں، اور 300 سال تک آپ کروٹیں بدل رہے ہیں، تھک نہ جائیں۔ مٹی نے نہیں کھایا، اور دشمنوں نے آ کے ان کا پتہ نہیں لگایا۔ تو اللہ کے ولی تھے، حفاظت کس نے کی ہے؟ اللہ پاک نے۔ اگر وہ 300 سال تک ان کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ آپ کی نہیں کرے گا؟ وہ آپ کو ضائع کر دے گا؟ اس کے ہاتھ میں ہاتھ تو دو، اس کی رحمت کی آغوش میں تو آؤ، اس پہ یقین تو کرو۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جنت نہیں ملے گی، مشکل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فتنوں کا دور ہے، ایمان بچا کے لے جانا بہت مشکل ہے، اور ایمان کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ ایمان پہ ملے گی، مگر جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اس ماحول میں ایمان بچا کے لے جانا بہت مشکل ہے۔ ماحول نہیں بچنے دے رہا ہے، اسی لیے آپ کو ماحول ملا ہے، دین کی باتیں سننے کا موقع مل رہا ہے، آپ عزم بالجزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں گے، اور انشاءاللہ فرائض اور واجبات اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جنت کے فیصلے کریں اور ہم اپنی قبروں سے نکلیں تو اللہ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، ہم اللہ کو دیکھ کے مسکرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد
وسلم۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ غلطیوں کو درگزر فرما دیجئے۔ پیارے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، گناہوں کے ساتھ حاضر ہیں، اللہ پاک اقرار کرتے ہوئے حاضر ہیں۔ اللہ ہم اپنے ہر گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، شیطان اور نفس دو بڑے دشمنوں کے بیچ میں پس رہے ہیں، اللہ جیسے تیسے چھٹ چھٹا کے تیرے دربار میں آئے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ کی قبولیت نصیب فرما، قبول کرنے کے بعد مردود ہونے سے بچا لیجئے۔ اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، پیارے اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ایسا بنا دیجئے آپ کو پسند آ جائیں، پیارے اللہ ایسا بنا دیجئے آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہم نے دیکھا بچپن میں ماؤں نے غسل دے دے کر کپڑے پہنا پہنا کر ہم سے پیار کیا، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں توبہ کا غسل دے کر اور اللہ پاک تقوی کا لباس پہنا کر اور اپنی محبت کی خوشبو لگا کر اللہ آپ بھی ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ میری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ جیسے آپ نے بشر حافی پر نظر ڈالی، اپنے ولیوں میں شامل کر لیا، اس مجمع کے اوپر بھی اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ بس ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، ہمارے باطن کو سنوار دیجئے، اللہ ظاہر کو سنوار دیجئے، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، اب گناہ کرنا نہیں چاہتے، اللہ اب صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ جوان خون ہے توبہ کر رہا ہے، اللہ ان کی جوانی کو قبول کر لیجئے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیجئے۔ بزرگ بھی یہاں حاضر ہیں، اللہ ان کے بڑھاپے کا اللہ پاک ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی قبول فرما، ان سب کو بھی قبول فرما۔ پیارے اللہ ایگزام چل رہے ہیں، ان بچوں کو 100% کامیابی نصیب فرما، اللہ 100% کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ناکامی سے ان کی حفاظت فرما، ہر قدم پر اللہ ان کی مدد فرما، ہر قدم پہ ان کی مدد فرما، ہر قدم پہ ان کی مدد فرما۔ موت تک کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔